السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بہن سوال پوچھتی ہیں کہ ان کا بیٹا یہ سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا کرکٹ کا کھلاڑی بنا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کرکٹ کھیلنے کے ضمن میں جو کمائی انسان کو ملتی ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔ کرکٹ کھیلنے کے ضمن میں جو کمائی انسان کو ملتی ہے اس کی حلت و حرمت تو بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کرکٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، یا کرکٹ کھیلنا انسان کے لیے کیسا ہے۔ اگر تو انسان کرکٹ جیسے کھیل کو اپنی فٹنس وغیرہ کے لیے کھیلتا ہے تو پھر تو یہ جائز ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہ پائے جاتے ہوں، مثلا جوا وغیرہ یا اسی طرح بے حیائی وغیرہ، ایسی چیزیں اگر شامل نہ ہوں تو انسان اپنی فٹنس کے لیے اس کو کھیل سکتا ہے۔ جہاں تک قومی یا بین الاقوامی سطح پر کرکٹ کھیلنے کی بات ہے اور باقاعدہ ایک کھلاڑی بن کر انسان قومی سطح پر یا انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کے سامنے آتا ہے، تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض کھیلیں ایسی ہیں کہ جن کو ہماری شریعت اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، اور اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ کرکٹ اگر دنیا کے اندر مقبول ہے تو شریعت میں کرکٹ اس لیے منع ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر کھیلا جاتا ہے، یا اسی طرح ریسلنگ اگر انٹرنیشنل لیول پر مشہور ایک گیم ہے تو اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ بلکہ ہمارے دین کے اندر کچھ ایسے اصول بیان کر دیے گئے ہیں کہ جن اصولوں کے اوپر اگر کوئی گیم پورا نہیں اترتی تو وہ شریعت کی نظر میں بالکل درست نہیں ہے۔ کرکٹ کے اندر بھی کئی ایسے مفاسد پائے جاتے ہیں، مثلا سب سے پہلا مفسدہ تو یہ ہے کہ جب انسان گراؤنڈ کے اندر کھیلتا ہے، چاہے وہ قومی سطح پر ہو یا انٹرنیشنل لیول پر ہو، گراؤنڈ کے اندر جب انسان کھیلتا ہے تو گراؤنڈ کے باہر ارد گرد کئی ایسے آپ کو بے حیائی اور فحاشی پر مبنی مناظر دیکھنے کو ملیں گے کہ میں غیر مسلم خواتین کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بہنیں اور بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نیم برہنہ لباس میں بے حیا اور بے شرم خواتین کی طرح وہ گراؤنڈ کے باہر سیٹیاں بجا رہی ہوتی ہیں، نعرے مار رہی ہوتی ہیں، اور ان کا لباس اتنا گندا کہ غیر مسلم خواتین بھی دیکھ کر ان کو شرما جائیں۔ اللہ معاف فرمائے وہ بے حیائی کے مناظر، اور کس کی وجہ سے وہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں؟ ان کرکٹرز کی وجہ سے۔ یعنی اگر قومی سطح پر اس کھیل کو فروغ دیا جا رہا ہے تو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کو اس طرح نیم برہنہ لباس میں یا ننگا کر کے انہیں تو گراؤنڈ میں نہ لائیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مسلمان مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مسلمان خواتین اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ پردہ تو بعد کی بات ہے، پہلے نگاہوں کی حفاظت ہے۔ اور گراؤنڈ کے باہر اب کرکٹرز جو ہیں وہ ان کو آٹوگراف دے رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں، جو خواتین ہیں وہ ان مردوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، یعنی بالکل اتنا بڑا کراؤڈ اور مکس گیدرنگ جو بالکل شریعت کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے۔ یہ سب سے پہلا مفسدہ ہے، اور برائی کا آغاز ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر پی سی بی کے ساتھ ایگریمنٹ، اور پھر اس ایگریمنٹ میں کتنی ایسی شرائط ہوتی ہیں کہ آپ ان کو طے کرتے ہیں، پھر بعد میں ان جو ہماری کمیٹی ہوتی ہے کرکٹ کمیٹی، اس کا پھر سودی کمپنیوں کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رشوت، جوا، یعنی اس کے اوپر باقاعدہ کھیلوں کے اوپر جوئے لگتے ہیں، کھلاڑیوں کو خریدا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے ایسی کمپنیوں کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں کہ جو شراب پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی کلی طور پر اس کے اندر حرام کام زیادہ ہوتے ہیں اور حلال کام کم ہوتے ہیں۔ جب انسان انٹرنیشنل ٹور پر، یعنی کھلاڑی تھوڑا اچھا پرفارمنس دکھاتا ہے تو وہ انٹرنیشنل لیول پر اسے کھیلنے کے لیے دوسرے ممالک بھیجا جاتا ہے، تو وہاں پر برائی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان کو اپنا ایمان بچانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے،
یعنی اگر وہ ایمان اپنا بچا بھی لے تو کم از کم وہ اس لیول کا باقی نہیں بچتا کہ جس طرح کا اللہ رب العزت ایک انسان سے تقاضا کرتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے کہ برے لوگوں کے درمیان رہ کر انسان اپنا ایمان محفوظ کرے. تو میری ایسے تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ وہ کرکٹر بننا چاہتا ہے تو خواہش بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہنانا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں. آپ اپنی فٹنس کی حد تک تو آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، لیکن قومی یا بین الاقوامی سطح پر آپ پھر کرکٹ کھیلیں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر انسان روزہ رکھ کر بھی پھر کرکٹ نہیں کھیل سکتا. اور جب انسان کو نماز روزے کی ہی فکر نہ ہو تو ایسے کھیل کے اوپر یعنی افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جو کھیل انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے غافل کر دے، اپنے رب سے دور کر دے، تو ایسے کھیل کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہی کھیل انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے گا. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.